بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق، اور آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم جادو کے علامات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سارے دوست اور بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہمارا حساب لگا دیں کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں معاشی مشکلات ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے آپس کے میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، شوہر کے نوکری چھوٹ گئی ہے، یا میاں بیوی دونوں ہی ورکنگ تھے، ملازمت کرتے تھے، لیکن دونوں ہی اس وقت بے سر و سامان ہیں، بے روزگار ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں کہ معاملات ہیں کیا۔ تو آج ہم آپ کو ان علامات کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے، جن سے آپ خود جانچ لیں گے، اندازہ کر لیں گے کہ آپ کے گھر میں جادو کی جڑیں ہیں، آپ کے گھر میں جادو کا بسیرا ہے، آپ کے گھر میں جادو کا ڈیرا ہے۔ یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو کا آسان اور مختصر ترجمہ یہ ہے کہ کسی آپ کے حاسد اور دشمن کا اعزاء احباب اقارب میں، یا کمپیٹیٹرز میں، یا قریب کے دوست بھائیوں میں کسی کا جادوگر کے پاس جا کر یہ بتانا کہ فلاں، یعنی زید، عمر، بکر، زینب، عائشہ، فاطمہ، کوئی بھی ہوں، XYZ ABC، کوئی بھی شخص ہو، ان کا کاروبار تباہ کرنا ہے، ان کی ملازمت ختم کرنی ہے، ان کی آپس میں ناچاکیاں اور طلاق تک نوبت لے کر آنی ہے، تو اس میں آپ ہمارے لیے کیا کریں گے اور ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ جادو اتنا ایڈوانس عموماً ہو چکا ہے، جادوگر کہتا ہے اتنے پیسے دے دو اور نام لکھا دو کس کا کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں، وہ حالات بنتے چلے جاتے ہیں کہ وہ شخص نوکری سے بھی جاتا ہے، کاروبار سے بھی جاتا ہے، اور اچھے خاصے روزگار کا آنن فانن ختم ہو جانا، ملیا میٹ ہو جانا، سونے کا مٹی بن جانا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جادو کہتے ہیں کسی شخص کو پیسے دے کر، اس معاوضہ دے کر کسی چیز کا تسلط اور مسلط کروانا، جس کو کسی خاص قسم کی ڈیوٹی سونپی گئی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ جادو کٹواتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خود کاٹ لیں گے، تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام ہے، یہ ایک علیحدہ ویڈیو کا متقاضی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کسی اور ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ جادو کٹتا کیسے ہے، کاٹنا کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت ہم علامات کا ذکر کریں گے۔ علامات میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ گھروں میں بچے، بڑے، میاں بیوی اور بچوں کی والدین سے بننا ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکل زہر معلوم ہوتی ہے، حالات سارے نارمل ہوتے ہیں۔ ایک دم جب جن دو پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، جدائی کا، طلاق کا، نفرت کا، جیسے ہی آمنا سامنا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ دونوں طرف سے ایکٹیو ہو جاتی ہیں چیزیں، اور جنات اور شیاطین، اور یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور لڑائی کی کوئی وجہ عمومی طور سے سامنے نہیں آتی جب بیٹھ کے سوچا جاتا ہے، جب صلح صفائی کی طرف بات آتی ہے، جب بڑوں کی طرف بات پہنچتی ہے۔ ایک بات اور بعض دفعہ بلا وجہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور طلاق اور گالی گلوچ تک جا پہنچتی ہے، گھر کے مختلف حصوں سے بدبو آتی ہے، بعض دفعہ خوشبو آتی ہے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گوشت ملتا ہے، ہڈیاں ملتی ہیں، یا کسی خاص سائے کا احساس ہوتا ہے، کسی خاص جگہ خوف کا احساس ہوتا ہے، اور اس طرح کی بعض دفعہ رکاوٹیں آتی ہیں کہ انسان کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور سکلڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، کام شروع نہیں کر پاتا۔ بعض دفعہ کام شروع کر لیتا ہے، لیکن کام شروع کرتے ہی بہت ترقی، بہت عروج، 6 ماہ یا 4 ماہ ملتا ہے، پھر ایک دم دھڑام سے سب کچھ ملیا میٹ اور صفر ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کا پولٹری فارم ہوتا ہے، پولٹری بڑھتے بڑھتے بالکل اینڈ پہ تیار ہو کے بکنے کا وقت آتا ہے تو ایسی بیماری پھیلتی ہے کہ تباہی پھیل جاتی ہے۔ جادو کی ایک علامت ایسی بھی ہے کہ آپ کا فش فارم ہے، سارے حالات بہت اچھے چلے، جب مچھلی بکنے کا وقت آیا، جانور کے بکنے کا وقت آیا، پرندے کے بکنے کا وقت آیا، ایسی بیماری آئی اس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور کبھی بکری کی سری مل رہی ہے، کبھی اور مردہ جانوروں کی گردنیں، جیسے چڑیا ہے، طوطا ہے، مینا ہے، کوا ہے، ان کی گردنیں مل رہی ہیں، دال مل رہی ہے، چاول مل رہے ہیں، اناج مل رہا ہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر دروازے پر۔ ڈراؤنے مختلف خواب آتے ہیں، خواب میں کبھی ایک ہی مسلسل آدمی کا چہرہ، مرد ہے یا عورت، تسلسل سے نظر آ رہا ہے۔ بعض دفعہ وہ واقف ہوتا ہے، بعض دفعہ اعزاء احباب میں سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ناواقف ہوتا ہے۔ اور اس طرح زندگی میں تنگیاں اور پریشانیاں عموماً
شریک ہو جاتی ہیں، شریک حیات بن جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی، اچھے بلی دکان، مکان، دفتر، فیکٹری، جہاں پر ایک فوج تھی ملازموں کی، ایک دم سارا کچھ ختم ہو کے قرضوں تک نوبت آتی ہے، اور مالکان بیچارے خود اپنے دن رات کے روزی روٹی کے سرکل کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے نوکری کرنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، اور عروج دیکھنے والے اور اپنے کاروبار میں ایک بہت بڑا مقام اور نام کمانے والے لوگ راتوں رات بیچارے فقیر ہو جاتے ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان کو دو روٹی کے وقت کی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کے دو وقت کی روٹی کے لیے ان کو محنت مزدوری کرنے تک سے عار نہیں ہوتی، لیکن وہ محنت مزدوری بھی نہیں ملتی، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے، بچوں کے دودھ اور دوا دارو کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہ عمومی علامات ہیں جو بہت سارے جادو زدہ گھرانوں، فیملیوں اور گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس موقع پر یہ جو علامات ہیں، ان کے اس موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ غلطی کیا ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ غلطی یہ ہو رہی ہوتی ہے ہم سے، ہم فرد کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دوا کرو، یہ شخص بچہ پڑھ نہیں رہا، اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کی یادداشت بہتر ہو جائے، یہ شخص کاروبار نہیں کر پا رہا، اس کو ملازمت نہیں مل رہی، اس ہماری بیٹی یا بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے رشتے کے لیے کوشش کرو۔ عاملین عمومی طور سے کبھی جلانے کا تعویذ، کبھی پینے کا تعویذ، کبھی لٹکانے کا تعویذ، کبھی گلے میں یا بازو پہ باندھنے کا تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں ڈیرا اور بسیرا ہوتا ہے، اس ڈیرے اور بسیرے کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کاوش سامنے نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب بھی حالات، معاملات پیچیدگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور علاج کرتے کرتے بعض دفعہ سال ہا سال اور بعض دفعہ 20 25 سال گزر جاتے ہیں، حالات ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس موقع پر اندھا دھند وظائف پڑھنے کی بجائے اور اندھا دھند کاز اور وجہ کو تلاش کیے بغیر علاج کرنے کی صورت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر گھر کے 4 فرد تھے تو آپ 4 نہیں ہیں، بلکہ 5واں آپ کا گھر ہے۔ 5واں فرد گھر، اگر اس کو صرف فوکس کر کے روحانی طور سے پاک صاف کر لیا جائے، وہ علامات جن کا ظہور بار بار اور کثرت سے ہو رہا ہے، ان سے اپنے گھر کو پاک صاف کر لیا جائے، اور ایسا علاج، ایسا عمل، ایسا حصار اور ایسا بندوبست حاصل کر لیا جائے کہ آئندہ یہ سب چیزیں ہم سے دور ہو جائیں، ہمارے قریب آنے سے ان کی جان پہ بن جائے، ہمارے قریب آنے کا سوچنے سے ان کے دانتوں کو پسینہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، جادو سے پاک گزرے گی، روحانی مسائل سے پاک گزرے گی، رشتے محبت میں مضبوط ہوں گے، کاروبار معاشی طور سے مضبوط ہوں گے، استحکام نصیب ہوگا، اور آپس کے تعلقات اتنے اچھے ہوں گے کہ کائنات کی کوئی طاقت انہیں مل کر بھی بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکے گی۔ اس لیے ان علامات کو یا ان سے ملتی جلتی دیگر علامات جن کا تعلق آپ سے یا آپ کے گھر سے ہو، تو ان کا علاج صرف انفرادی، فردی، انڈیویجول اور شخصی مت کیجیے گا، بلکہ جس سے بھی علاج کروائیں دنیا بھر میں، اس سے یہ کہیے گا کہ ہم خود بھی صاف کیجئے اور ہمارے گھر کو بھی صاف کیجئے، اور آخری اہم بات، یہ صاف کرنا، صاف ہونا، علاج ہونا ادھورا ہے، آدھا ہے، ہاف ہے، فل یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں اس قابل کیجئے، اتنا مضبوط کیجئے روحانی اعتبار سے، حصار کے اعتبار سے، کہ اب اگر کوئی روحانی اعتبار سے ہمیں پتھر مارے تو ہمیں نہ لگے، اگر کوئی پتھر مارے ہمیں اس کا احساس نہ ہو، ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے اور درار ڈالنا چاہے ہمارے کاروبار، ملازمت، رشتوں میں، تو وہ ناکام رہے، مایوسی کی حدوں کو چھوئے اور ناکامی کا منہ دیکھے۔ ہم اور ہمارا ادارہ اور ہماری ٹیم اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ آپ پورا علاج کروائیں، مکمل اور کامل حصار لیں، تاکہ آئندہ کے لیے محفوظ رہیں، آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔